بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صحابی رسول کی دجال سے ملاقات کا واقعہ۔ کیا بات ہوئی؟ ابن بریدہ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا مجھے عامر بن شراحیل شبی نے، جن کا تعلق شب ہمدان سے تھا، حدیث بیان کی۔ انہوں نے ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ وہ اولین ہجرت کرنے والوں میں سے تھیں۔ آپ مجھے رسول اللہ کی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ سے بلا واسطہ سنی ہو۔ وہ بولیں کہ اچھا، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں بیان کروں گی۔ انہوں نے کہا ہاں بیان کرو۔ انہوں نے کہا میں نے پکارنے والے کی آواز سنی، اور وہ پکارنے والا رسول اللہ کا منادی تھا۔ وہ پکار رہا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں اس صف میں تھی جس میں عورتیں لوگوں کے پیچھے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا، اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا جو لخم اور جذام کی قوم میں سے تھے۔ بس ان سے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں۔ پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ جہاز سے پلوار میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم، بہت بالوں والا، اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کی ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جاسوس کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے، کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا پھر ہم دوڑتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی میرا حال تو تم کو معلوم ہو ہی جائے گا۔ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا۔ پھر 1 مہینے کی مدت تک لہر ہم سے کھیلتی رہی۔ پھر ہم اس جزیرے میں آ لگے تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ ہمیں ایک بھاری دم کا اور بہت بالوں والا جانور ملا۔ ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ پہچانتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا جاسوس کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے اور وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ پس ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو۔ پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھلتا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا خبردار ہو، عنقریب وہ نہ پھلے گا۔ اس نے کہا مجھے طبرستان کے دریا کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے کہا تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا البتہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے، وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ میں ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟
ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اور وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ہوگی، بس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا، یہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور اس کے ہر ایک ناکہ پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں؟ تو اصحاب نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی لگی، جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا۔ خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ مشرق کی طرف بحیرہ ہند ہے، شاید دجال بحیرہ ہند کے کسی جزیرے میں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ سیدہ فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد رکھی ہے۔